السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اہم واقعات سماعت فرمائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اوراد کے لیے ہاتھ میں تسبیح رکھتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، حضور آپ رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل کے باوجود تسبیح رکھتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے اس کے ذریعے اللہ عز و جل کو پایا، لہذا اسے ترک نہیں کر سکتے۔ نفس کا محاسبہ۔ کتب سیر میں منقول ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک لشکر کے ہمراہ جہاد کی غرض سے گیا۔ امیر لشکر نے میرے ذاتی اخراجات کے لیے کچھ رقم بھیجی۔ میں نے اس رقم کو خود پر خرچ کرنا پسند نہ کیا، بلکہ اس رقم کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد بیٹھا تھا اور مجھے یہ پریشانی لاحق تھی کہ میں نے کہیں وہ رقم قبول کر کے غلطی تو نہیں کی، گو کہ میں نے وہ رقم مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی، مگر نماز کے بعد مجھے بارہا یہی احساس تنگ کر رہا تھا۔ اسی غم میں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کئی شاندار محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں جن میں آسائش زندگی میسر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محل جنت میں ان لوگوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں جن کی راہ خدا میں دی گئی رقم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور میں نے دریافت کیا میرا بھی کوئی مکان ہے یا نہیں۔ اس پر مجھے ایک بڑا محل دکھایا گیا جو دیگر تمام محلات سے شاندار تھا۔ میں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ مجھے ان لوگوں سے بڑا محل کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ثواب کی امید پر اپنا مال راہ خدا میں دیا، جبکہ تم نے وہ مال پھر راہ خدا میں خرچ کر دیا اور تم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے اور بارگاہ خداوندی میں اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فکر میں مبتلا رہے، لہذا تمہیں ان سے دوگنا اجر دیا گیا ہے۔ 9 مسلم کا جامع شہادت نوش فرمانا۔ منقول حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 8 خاص مریدوں کے ہمراہ جہاد کی غرض سے روم کے محاذ پر گئے۔ روم کے محاذ پر پہنچے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہوا میں 9 عہدے معلق دیکھے اور میرا جو بھی مرید شہید ہوتا، ملائکہ اسے اس عہدے میں رکھ کر آسمان کی جانب لے جاتے۔ جب 8 عہدے چلے گئے اور ایک عہدہ باقی رہ گیا تو میں سمجھا شاید یہ میرے لیے ہے اور شہادت میرا مقدر بنے گی۔ ابھی میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ ایک رومی میرے پاس آیا اور اس نے کلمہ پڑھانے کی درخواست کی۔ میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھ سے فرمایا، 9واں عہدہ میرے لیے رہنے دیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹ جائیں۔
اور لوگوں کو راہ حق کی نصیحت کرے۔ پھر وہ 9 مسلم میدان جنگ میں بڑھا اور اس نے 8 رومی سپاہیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ وہ عہدہ اسی روح سعید کے انتظار میں تھا، اور ملائکہ نے اسے اس عہدے میں رکھا اور آسمان کی جانب پرواز کر گئے۔ غیبت اور عیب جوئی سے توبہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی خطا سرزد ہوتی تو اللہ عز و جل اسے کسی نہ کسی وسیلہ سے مٹا دیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد شونیزیہ میں بیٹھا جنازہ کا انتظار کر رہا تھا، اور میرے ساتھ بغداد کے دیگر لوگ بھی بیٹھے اس جنازہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس دوران میں نے ایک فقیر دیکھا جس کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ متقی اور عبادت گزار ہے، مگر وہ لوگوں کے سامنے دستے دراز تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا تو نہایت عمدہ ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے لوٹا اور رات کا وقت تھا، میں معمول کے مطابق وظائف و نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ میں معمول کے مطابق وظائف و نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو گیا، مگر اس رات مجھے یہ سب انتہائی دشوار محسوس ہوا۔ میں کافی دیر تک بیٹھا جاگتا رہا، اور پھر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ خواب میں مجھے وہی فقیر دکھائی دیا جو لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک بڑا دسترخوان بچھایا گیا اور اس فقیر کو اس دسترخوان پر بٹھا دیا گیا۔ پھر مجھے حکم دیا گیا تم اس فقیر کا گوشت کھاؤ کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں تمام حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی، اور میں نے کہا میں نے اس فقیر کی کبھی غیبت نہیں کی، البتہ دل میں ایسا خیال ضرور آیا، ندا آئی تم ان لوگوں میں سے نہیں جن کی معمولی باتیں بھی پسندیدگی میں شمار کی جائے، تم جاؤ اور اس فقیر سے معافی مانگو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو میں اس فقیر کی تلاش میں نکلا، اور پھر میں اس کو ڈھونڈتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں سبزی دھونے سے پانی میں جو پتے گر جاتے ہیں وہ ان کو اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے کہا اے ابو القاسم رحمت اللہ علیہ، کیا تم آئندہ ایسی خطا کرو گے اور اللہ کے بندوں میں عیب نکالو گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آئندہ کے لیے کسی کی غیبت اور عیب جوئی سے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔